بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ میں یہ بتا دوں آپ کو کہ اللہ کے بارے میں آپ کو جاننا ہے، یا اللہ مطلب اللہ تبارک تعالیٰ کی صفتوں کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کو پتہ کرنا ہے، تو آپ کو صرف اور صرف جو اللہ کے نبی پیغمبر آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ بات، اس کے اکارڈنگ ہم کو ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری مذاہب کی کتابوں سے ہم کو نہیں ماننا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر کہیں نہ کہیں مسٹیک ہے، کہیں نہ کہیں کفر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کنہیں وجوہات پر وہ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کام لگتا کیا ہے کرتے ایسا ہی کام ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ہوئے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہ کرتے اور ایمان لاتے تو مومن ہو جاتے۔ اسی طرح ہماری کچھ لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ ہم جو ہے اسلام میں جو شراب حرام ہے، اس لیے جو ہے ہم جو اسلام میں حرام ہے وہی بیان کیا جاتا ہے علماء کی طرف سے۔ اسلام میں جو چیز حرام کی گئی ہے اسی کو منع کیا جاتا ہے خریدنے اور بیچنے سے، ہے نا، اس سے باز رہنے سے، ٹھیک ہے نا۔ اب چاہے شراب کو کوئی مسلمان بیچے تب بھی اس کا بیچنا حرام ہے، کسی شراب کو اگر کافر بیچے تب بھی اس کو بیچنا حرام ہے۔ ہمیں آپ کے کسی بھی غیر مسلم کے دھندے سے ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، جو حرام کام ہے اس سے پرابلم ہے ہم کو، جو غلط کام کر رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں، اس سے پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے حرام کام ہے، اس سے ہم کو پرابلم ہے۔ اگر وہ حرام کو ترک کر دے گا، جو ایمان لے آئے گا، تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ ویسے بھائی بھائی ہے، بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ اور اب کوئی کہے کہ میں اسلام میں تو آنا چاہتا ہوں پر لیکن میرا اتنا بڑا بزنس ہے یار، تو میں کیسے کیا کروں گا؟ تو آپ دیکھیے جو چیزیں، دیکھیے مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ حرام کو حرام سمجھ کر کے اگر کر لے گا تو کافر نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ اور کفر کو اور شرک کو، جس سے ایمان چلا جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو اگر کرے گا جانے انجانے، حلال جان کر یا حرام جان کر کیسے بھی کر لے گا تو کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس مسئلے کو دھیان رکھیے، لیکن میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی حرام کام کرے، کیونکہ مجھے کوئی ادھیکار نہیں ہے کہنے کا آپ کو کہ اللہ نے جو چیز حرام کر رکھی ہے میں اس کو کہوں آپ کو اجازت دوں نہیں تم کر لو، ابھی وقت کا تقاضا یہ ہے، نہیں۔ جو اللہ نے کہا ہے منع، وہ بالکل منع ہے، حرام ہے۔ جس کی اجازت دی ہے وہ اس کی اجازت ہے، کوئی اس میں کوئی حکم نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور باقی اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتا ہے تو حرام کو ترک کر دے اور اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کے لیے ایسی راہ نکال دے گا۔ وہاں سے اللہ سے ڈر کر اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، تو اللہ ایسی راہ نکالتا ہے کہ وہاں سے رزق عطا کرتا جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ تو ان سب کو چھوڑ کر کے پھر اپنا جو ہے دوسرا بزنس شروع کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ پر اس کا یقین کامل ہے، اور کوئی بھی چیز مانگنی، علم مانگنا ہو، دولت مانگنی، اللہ سے مانگے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں سنیوں میں مزار پر لے جانے میں لگے ہوئے ہیں، جیسے مزار پر لے جانا کوئی فرض کر دیا ہے، کوئی واجب کر دیا ہے، کوئی جو ہے سنت، کوئی عجیب ہے یار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز اسلام میں فرض ہے، مزار پر جانا فرض نہیں ہے نا۔ اور دیگر کام بھی ہیں جن کو چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، مزار پر نہیں جائیں گے گناہ نہیں ہوگا آپ کو، ہے نا۔ تو اس بات کو خاص طور سے خیال رکھیں، فاتحہ نہیں کرائیں گے تو ہے نا آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو ایسے مولویوں سے آپ بچ کے رہیں جو فاتحہ نہیں دلانے پر غضبناک ہو جاتے ہیں، یا پھر مزار نہیں جاتے تو آپ غضبناک ہو گئے، ہے نا۔ اور یہ بات بھی جانا کہ کوئی نان مسلم ٹیچر ہے نا، تو ان کا بھی احسان مانا جائے، ان کے ساتھ جیسے اچھا سلوک کیا جائے، کیونکہ وہ ہمارے ٹیچر ہیں، ہمیں پڑھا رہے ہیں نا، ہے نا۔ تو اب جو ہے ان کا احسان مانا جائے اور ان کی ریسپیکٹ اس لیے کی جائے کہ انہوں نے ہمیں علم پڑھایا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی غیر مسلم میں سچ بولتا ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، دنیاوی کام انجام دیتا ہے، شرک و کفر کرتا ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس بات کے لیے تو ہم اس کو داد دے سکتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ اچھا کام کیا، تاکہ
جو ہے کم سے کم جو اللہ کی نافرمانی جھوٹ بولنا ہے اس سے تو باز رہیں گے لوگ، ہے نا. اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو ایسے تو اللہ کی نافرمانی کم سے کم جھوٹ سے تو بچ رہے ہیں نا، باقی گناہوں سے تو بچ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں. اب اس بات کو لے کر کے اسلام میں جہاد ہے تو سیدھے ہی کافروں سے لڑنے لگ گئے، جھگڑنے لگ گئے جا کر کے، ہے نا. تو پہلے ان کے ساتھ رہا جائے، ہے نا. پہلے ایک لمبے عرصے تک آپ اسلام پر عمل کریں، ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ، ہے نا، اور اللہ سے مدد چاہیں، اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی اسلام کی توفیق دے کہ یہ بھی اسلام میں آ جائیں، ہے نا، یہ بھی نارے جہنم سے بچ جائیں. اور اگر کوئی اسلام دشمنی میں رہتا ہے اس دنیا کے چکر میں، اس دنیا کی عزت کے چکر میں، ہے نا، اسلام دشمنی میں ایسے کام کرتا ہے جس سے جو اسلام کا کام کرے ان کو نقصان پہنچے، یا پھر اسلام کی تعلیمات لوگوں تک نہیں پہنچ پائے، ہے نا، لوگوں تک صحیح اسلام ڈلیور نہ ہو پائے، یا پھر آج میں آپ سے میرے پاس اگر تھوڑا بہت جو بھی اسلام کا علم ہے میں آپ سے چھپاؤں گا آج، تو ہے نا، جو آپ تک رزق پہنچنا ہے وہ آپ تک پہنچ کرے گا، جو اللہ کی نعمت آپ تک پہنچنی ہے وہ پہنچ کر رہے گی، کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. جو بھی علم آپ تک پہنچنا ہے وہ پہنچ کرے گا. میں نہیں پہنچاؤں گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی ایسے بندے کو پہنچا دے گا، پیدا فرما دے گا جو بخل نہیں کرے گا بالکل بھی، اور سب کا سب آپ کو بتا دے گا، ہے نا. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جو غیر مسلموں کے درمیان رہیں، ہے نا، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں ایک لمبے عرصے تک، ہے نا. ان کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم لوگ آپ کی جان کے دشمن نہیں ہیں، ہم کو جیسے آپ کی جو یہ غلط کام آپ کرتے ہیں اس سے پرابلم ہے. ٹھیک ہے، اصل میں. اور یہ بھی خیال رکھیں کہ کسی صحابی نے کوئی ایسا کام کر دیا جو غیر شرعی ہے تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا. کوئی بھی کرو، کوئی بھی کتنے بڑے بڑے عالم کر لو، ہے نا، کوئی بھی ایسا کام کر دیجیے اسلام میں غیر شرعی ہے جس کو منع کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے کرنے سے وہ جائز نہیں ہو جائے گا. حرام تو حرام ہی رہنا ہے چاہے کوئی کرے، ہے نا، چاہے صحابی کرے یا وہابی کرے، ہے نا. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ حرام تو اللہ کا جو حرام ہے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے ہم کو باز رہنا ہے تو رہنا ہے نا. اللہ کا تو حکم یہی ہے. اور باقی جو اسلام کو بنا سمجھے ایک مولوی صاحب کی تقریر سن کے آگے جوش میں آ کر کے بہت جلدی جوش میں آ کر کے بہت کچھ کر جاتے ہیں، ہے نا. کیونکہ ابھی کے وقت میں کیونکہ جو گائیڈنس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی، وہ گائیڈنس، اس طرح کی گائیڈنس پرووائڈ کرنے والے کوئی موجود نہیں ہے اس زمین میں. ٹھیک ہے، ان کے مقابلے کا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اس لیے کیونکہ انسان میں غلطی ہو جاتی ہے تو آپ جوش میں آ کر کے پورا اسلام سمجھے بغیر آپ آگے جا کر کے آپ کریں گے تو شاید آپ اپنے لیے بھی پرابلم کھڑی کر لیں، دوسرے کے لیے بھی پرابلم کھڑی کر لیں، اور آپ کا کریکٹر دیکھ کر کے اسلام کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے یا پیغمبر اسلام پر انگلی اٹھائے. اس سے اچھا ہے کہ پہلے اسلام کو پورا پڑھ لیں، سمجھ لیں، پھر جا کر کے کوئی بات کریں، تب بیٹر رہے گا، ہے نا. ورنہ تو اور صرف علم ہونا لائف میں ضروری نہیں ہے. لائف کے اندر ہے نا جو ہے عقل ہونا پہلے ضروری ہے علم سے پہلے. کیونکہ علم کیا ہے؟ معلومات ہے، نالج ہے کہ بھائی جے پور میں فلاں فلاں جگہ یہ سب چیزیں موجود ہیں، ان کے لیے جانے کے لیے، ہے نا، ایسا یہ راستہ ہے، یہاں سے جانا پڑتا ہے. تو اب یہ صاحب کو پتہ چل گیا کسی کم عقل آدمی کو یہ بات، تو اب وہ کیا ہے کہ بنا کرائے لیے پیدل ہی چلا گیا، ہے نا. تو اچھا نہیں رہے گا نا. اب اس میں دماغ ہوتا، عقل ہوتی، وہ عقل استعمال کرتا، ہے نا. تو یہ بھی ایک طرح کا علم ہے کہ روپے لگتے ہیں جانے کے لیے، ہے نا. تو اور کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں عقل مند، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں جو نبی نہیں ہوتے، ولی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکمت عطا کی جا رہی ہوتی ہے، الہام عطا کیا جاتا رہا ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے ان کے پاس، تو وہ عقل کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا. تو وہ اپنے آپ سے ہی، ان کو کوئی سکھاتا نہیں ہے، وہ خود بخود چیزوں کو سیکھتے ہیں اللہ کی طرف سے، ہے نا. اللہ ان کے اوپر اپنا فضل فرماتا، اپنی رحمت فرماتا ہے، تو اللہ سے اس کی رحمت ہی طلب کریں، ہے نا. تو بھائی وہ ان کے پاس علم آ گیا تو آدھا ادھورا علم آیا، وہ پیدل ہی چلنے لگ گئے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے نا. تو جے پور جانا ہے تو جے پور کے لیے آپ ٹرین میں بیٹھے اور ٹکٹ وغیرہ لے اور پھر جائیں جے پور، تب بیٹر رہے گا، تب آپ کو کوئی تنگ بھی نہیں کرے گا.
یہ بھی ہے نا. تو اور ہم کو اپنی جہالت کا ثبوت نہیں دینا ہے کہ ہم لوگ جاہل ہیں بہت بڑے, ہے نا, اور نہ ہی ایسی جگہ پر ہم کو بڑا عالم بن کے بننا ہے جہاں پر ہم کو جس معاملے میں ہم کو کچھ نالج ہی نہیں ہے, ہم وہاں چلے گئے, ہے نا, تو پھر ہماری بھی بے عزتی ہو اور ساتھ میں ہمارے گھر والوں کی بے عزتی ہو. ٹھیک ہے, تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دین سے کچھ مطلب نہیں ہے اور دین تو بیان کرتے ہیں, ہے نا, تو ایسی باتیں امت کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی اس کا ہرجانہ بھگتنا پڑتا ہے. کبھی کبھی بات اسلام تک پہنچتی ہے, پیغمبر اسلام تک پہنچتی ہے, کبھی کبھی دنگے فساد ہو جاتے ہیں, ہے نا. جو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں کچھ جو نئے نئے جوش میں آ کر کے کچھ نہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں, ہے نا, تو ایسے لوگ, ہے نا, تو ان کی وجہ سے جو ہے فساد برپا ہوتا ہے. کئی بڑے بڑے عالم بدنام ہوتے ہیں, وہ تقریریں ان کی بھی سنتے ہیں لیکن پھر کرتے وہ خود ہے, نام ان کا لیتے ہیں کہ بھئی میں نے ان کے بیان سنا تھا تو اب ان کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا, ہے نا. تو یہ بات ہے. تو جو ہے فساد پیدا ہو سکتے ہیں, پیغمبر اسلام پر سوال اٹھ سکتا ہے نا. تو بہت سوچ سمجھ کر کے کیا جانے والا کام ہے اور یہ گائیڈنس سپرویژن میں رہ کر کے کیا جانے والا کام ہے. اسلام کا جو کام ہے نا, اور اللہ سے ڈرتے رہنے والا کام ہے. یہ دنیا طلب کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا یہ کام, یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے, دین کا کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم دنیا کمانے کے لیے جاتے ہیں باہر, ہے نا, روپے وغیرہ کماتے ہیں, ویسے ہی آخرت جنت چاہیے, ہے نا, تو جنت کے لیے کیا کرنا ہے, نماز وغیرہ پڑھنی, جو اللہ نے حکم دیا ہے نیکیوں کا وہ کرنا ہے, برے باتوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. تو اور جو لوگ اسلام سے دشمنی لیتے ہیں تو یہ دنیا جو ہے ایک دن فنا ہو جائے گی, یہ مال سب نہیں رہ جائے گا, ہے نا, اور جو آخرت میں جو اللہ جنت عطا کرے گا تو وہ تو ہمیشہ ہی رہنے والی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر کبھی موت نہیں آئے گی انسانوں کو, یہاں تو موت آ جاتی ہے. جہنم میں بھی ہمیشہ رہنا ہے. تو اب سوچ لے کہ یہ دنیا کی تکلیفیں زیادہ بڑی ہیں یا پھر آخرت کی تکلیفیں زیادہ بڑی ہے. اور جہنم کی سزا بہت خطرناک ہے, جہنم کی آگ بھی بہت ہی خطرناک ہے. اور چھوٹا عذاب جو ہے اتنا خطرناک ہے کہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف, بڑی سے بڑی تکلیف شاید اس کا مقابلہ نہ کر سکے. جہنم کے چھوٹے چھوٹے عذاب کی تکلیف یہ ہے. تو کچھ لوگوں کی وجہ سے جو ہے اسلام پر انگلیاں اٹھتی ہیں, پیغمبر اسلام پر انگلیاں اٹھتی ہیں, ہے نا, تو وہ لوگ جب دیکھتے ہیں ان کو, ہے نا, ان کو مطلب صحیح ڈھنگ سے علم نہیں ہوتا, ان کے اندر دماغ نہیں ہوتا, وہ ایسی ایسی باتیں کرتے لوگوں کے بیچ میں, نہ ان کو اسلام کا علم ہوتا ہے, نہ ان کو اپنے ملک کے قانون کے بارے میں پتہ ہوتا ہے صحیح ڈھنگ سے, ہے نا, نہ ان کی ایجوکیشن, ہے نا, بھلے ایجوکیشن نہ ہو پر لیکن اسلام کا علم تو ان کو مکمل ہونا چاہیے. تو ان کی وجہ سے جو ہے اسلام پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, ہے نا. اور جو ہے کئی لوگ شاید تکلیف میں بھی آ جائیں ان لوگوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول نے جو کیا دین وہ ہے اصل میں. ٹھیک ہے, آپ مغل بادشاہوں سے انسپریشن لیں گے, ان کی کہانیاں بتائیں گے, ان کے واقعات بتائیں گے, ہے نا, یا پھر آپ کسی اور کی تعلیمات کو بتائیں گے یا کسی اور کا کیریکٹر بتائیں گے, تو ان کے کیریکٹر سے سب سے بیٹر تو میرے نبی کا کیریکٹر ہے. ان کے کیریکٹر کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو پھر بھی آپ کو ایب نکل جائے, کوئی نہ کوئی ایب نکال لے گا کوئی, لیکن وہاں کیا ایب ہے. اور ایسی کوئی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں کی گئی جس میں ان کی توہین ہو رہی ہے یا پھر اسلام کی توہین ہو رہی ہے یا پھر کوئی ایسی ہنسی مذاق کی بات ہے یا پھر جس سے ایمان کا خطرہ ہے, اللہ کے رسول کی طرف منسوب کی گئی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, تو اس بات کو سراسر ریجیکٹ کرتے, چاہے بخاری میں کیوں نہ نوٹ ہو, کیونکہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں, وہ کہیں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے, تو اس بات کا آپ خاص طور سے خیال رکھیں. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ میں دین کا کام کروں گا تو دین کا کام ہوگا. یہ اللہ کا دین ہے, جس سے چاہے کام لے لیں, ہے نا. میں نہیں کام کروں گا یا پھر کوئی اور کام نہیں کرے گا تو دوسرا کام کرے گا, اللہ تبارک تعالیٰ دوسرے کو پیدا فرما دے گا, ہے نا. انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام اس لیے دیا ہے اور یہ تعلیمات دی ہیں, تو اس میں دیکھیے کئی چیزیں ہیں ایسی جو ہماری زندگی کے معاملات ہیں, پر لیکن ان کو کرنے میں اللہ آخرت میں اجر عطا کرے گا, ہے نا. تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا درد سمجھنا چاہیے, ہے نا. ٹھیک ہے, آپس میں ایک دوسرے کی تکالیفوں کو سمجھیں, آپس میں ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سمجھیں, انہیں سولو کریں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے. آپ ایک دو مولویوں کی تقریر سن کر کے یا پھر وغیرہ, ہے نا, تو ایسا نہیں کام چلے گا. آپ کو اسلام سیکھنا ہے تو صحیح معنوں میں جو اسلام کے مبلغ ان سے اسلام سیکھیں, اسلام کا مبلغ پکا مسلمان,
ہے نا. کون ہے؟ نیک عمل کرنے والے، حق کی تلقین کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے، ہے نا. ٹھیک ہے. اور اسلام پر عمل کرنے والے، ہے نا. اور کون ہے؟ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے باز رکھنے والے اور رہنے والے، اور جن چیزوں کو حکم دیا ان چیزوں کو کرنے والے اور کہنے والے کرنے کے لیے، وہ لوگ، وہ مبلغ، وہ عالم، ان کے پاس جائیں آپ. ٹھیک ہے. ایسے ویسے کے پاس نہ جائیں جو آپ کا ایمان خراب کر دیں، خود بھی آپ کو جہنم میں لے جائیں اور آپ بھی جہنم میں چلے جائیں ان کے ساتھ ساتھ. اور جو واقعی میں علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، تو ان کے لیے تو ہم کو اللہ کرے کہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کبھی نہ کبھی لائف میں ان کی خدمت کریں جو واقعی میں وہ انبیاء کے وارث ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، ہے نا. بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح جو اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے اس کا حق ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں سے آپ دین سیکھیں، خود جا کر سیکھیں، ہے نا. متکبر کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جو اسلام سے اس لیے محروم رہ گئے کہ انہوں نے تکبر کیا ہوگا کہ ہم لوگ ان سے سیکھیں، یہ ہم کو کیا سکھائیں گے دین، یہ ہم کو کیا اسلام بتائیں گے، ہے نا. کچھ لوگ عشق رسول کے چکر میں آ کر کے وہ اتنا شدت پر پہنچ جاتے ہیں اسلام کے معاملے میں، ہے نا. پورا اسلام تو سمجھو یار. ایک طرف کچھ لوگ اتنے مطلب ایک تقریر سن لی، اب وہ اسی کو اسلام سمجھ بیٹھے پورا ہی، باقی آپ نے پورا دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اس ایک تقریر پر ڈیپینڈ رہ کر کے اسلام مت سمجھو، ہے نا. یا آپ جن کی تقریر سن رہے ہو قابل عالم دین کی، تو ان کے آپ ٹچ میں رہو. ٹھیک ہے. پورا ان سے سپرویژن، پورا گائیڈنس لو. ٹھیک ہے. ورنہ آپ خود بھی بدنام ہوگے تو اسلام پر بھی آپ کی وجہ سے انگلیاں اٹھیں. ٹھیک ہے. اور جو دنیا کا علم یہ نالج آپ کو سیکھنا ہے تو کسی پرفیکشنسٹ پروفیشنل سے سیکھیں، ہے نا، جس سے جنہیں آپ افورڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے کیا ہے کہ جو برے نہیں ہوں، اچھے کردار والے ہوں، اچھی عادتیں والے ہوں. ٹھیک ہے. جو آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ کریں، آپ کے دین سے دور کرنے والے نہ ہوں. ٹھیک ہے. ایسے لوگوں سے دوستی کریں. مطلب ایک حدیث پتہ چل گئی تو اب اسی حدیث پر عمل کرے جا رہے ہیں، یا پھر اس کے آگے بھی دین لو اور بھی دیکھو کس سچویشن میں کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، کس کنڈیشن میں کیا حکم دے رہا ہے نا. اب ایسی فار ایگزامپل ابھی جو حالات ہے اس سچویشن میں کیا کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، ہے نا. اس سے الگ جو حالات ہیں ان میں کرنے کا کیا حکم دے رہا ہے، اس کے اکارڈنگ آپ چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل. اور اللہ سے ہدایت آپ طلب کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اللہ سے رحمت طلب کریں، دعا مانگیں اللہ سے، ہر بات میں اللہ سے دعا مانگیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.